شیطان خوش ہوا، اس لیے خوش ہوا کہ اب دنیا کے اندر جب کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں جائے گا تو اپنا کام مکمل طریقے سے اپنے کام میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کے مقرب بندوں کو ہم بہکانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا شیطان سن، تجھے خوشی منانے کا موقع نہیں دوں گا، تجھے خوشی منانے کا موقع نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ جب تم آپ نے نبوت دروازے کو بند کر دیا ہے، اب دنیا میں کوئی نبی نہیں جائے گا، راستہ کون دکھائے گا؟ خدا کے وحدانیت کا اعلان کون کروائے گا؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے شیطان سن، جہاں میں نے نبوت کے دروازے کو بند کیا ہے وہیں میں نے ولایت کے دروازے کو کھول دیا ہے۔ اب دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں جائے گا، اب دنیا کے اندر ولی جائیں گے۔ جو کام نبیوں نے کیا ہے وہ کام اللہ کے ولی کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اے شیطان سو، اب دنیا کے اندر آدم نہیں جائیں گے، اب دنیا کے اندر غوث اعظم جائیں گے، اب دنیا کے اندر شرک نہیں جائیں گے، اب دنیا کے اندر غریب نواز جائیں گے، اب دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ نہیں جائیں گے، اب دنیا کے اندر مخدوم سمنا نہیں جائیں گے، اب دنیا کے اندر حضرت ابراہیم نہیں جائیں گے، اب دنیا کے صابر پاک جائیں گے، اب دنیا کے حضرت اسماعیل نہیں جائیں گے، اب دنیا کے اندر سرکران کال بھی جائیں گے، سرکران مالہرہ جائیں گے۔ جو کام پہلے کے نبیوں نے کیا ہے وہ کام اللہ کے ولی کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور بتا دیں گے جو کام نبیوں نے کیا ہے وہ کام آج کے دور میں ولی کرتے ہوئے نظر آئے گا، اور قیامت تک ولایت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ صبح قیامت تک ولایت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ نبوت دروازہ بند ہوا ہے، ولایت دروازہ بند نہیں ہوا ہے، یہ صبح قیامت تک کھلا رہے گا، اور جو کام نبیوں نے کیا ہے وہ کام اللہ کے ولی کرتے نظر آئے گا۔ تو وہ ذات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بھی تعریف سرکار غوث اعظم کی جائے تو وہی کم ہے۔ اس لیے کہ آج سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے نہیں مانتے، سرکار غوث اعظم کو ہم لوگ ایسے نہیں مانتے ہیں، سرکار غوث اعظم 11ویں کو ہم ایسے نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ سوال کیا جائے صاحب ذرا بتائیں کہ 100-200 سال گزر جانے کے بعد میں آپ سے وہ سوال کرے ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ کے باپ دادا کی قبر کہاں موجود ہے، تو شاید انسان بتا دے کہ نشان قبرستان تو بتا دے گا مگر نشان قبر نہیں بتا پائے گا۔ 100 سال گزر جانے کے بعد میں 100 سال گزر جانے کے بعد میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا کی قبریں کہاں موجود ہے۔ 100-200 سال کے بعد میں ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم پتہ لگا پائے کہ ہمارے دادا کی قبر کہاں موجود ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قبر کہاں موجود ہے۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے گا تو آپ قبرستان تو بتا دیں گے مگر نشان قبر بتانا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں صاحب، کیوں؟ اپنے باپ دادا کی قبر 100-200 سال کے بعد میں ہم بھول گئے مگر غوث اعظم کو ہم نے یاد رکھا ہے، غریب نواز کو ہم نے یاد رکھا ہے، مخدوم سمنانی کو ہم نے یاد رکھا ہے، صابر پاک کو ہم نے یاد رکھا ہے، وارث پاک کو ہم نے یاد رکھا ہے، سرکار بہاری کو ہم نے یاد رکھا ہے۔ راہ شریعت گلے گزار فردوسیت و مخدومیت جانشین فاضل ملت اولاد غوث اعظم حضرت علامہ حضور سید عاصم ذاکر اللہ فردوسی خانقاہ علیہ فردوسیہ ظفریہ بہاری شریف گد نشین درگاہ مولا حضرت شریف پیغمبر اردا فیض آباد کے معیار چہرے کی آپ زیارت کریں اور اپنے اپنے نامہ اعمال میں لکھنے گٹا فرمائیں۔ یقیناً ہماری اور آپ خوش بختی ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو دامن ملا ہے بڑی عظیم ذات کا، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو دامن دیا ہے، جن کے وسیلے سے کل میدان محشر میں گنہگاروں کی زنجیروں کو توڑ کے جنت کا مسافر بنایا جائے گا، جن کے وسیلے سے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو جنت فردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا، جن کے بارے میں، جن کے خاندان کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہہ کے اپنے قلم کو توڑ دیا۔ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
वजीर ज़ात हमारे और आपके निगाहों के सामने है। आप हुज़ूर वाला के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने अपने नामे अमाल में नेकी इकट्ठा फरमाएं। मैं बता ये रहा था कि आपसे अगर ये सवाल किया जाए कि आप जरा ये बताएं 100 साल के बाद में कि आपके दादा की कब्र कहां पर है, तो इंसान कब्रिस्तान तो बता देगा मगर निशाने कब्र नहीं बता पाएगा। क्यों साहब? 100 साल का जमाना गुजर जाने के बाद हमारे बाप और दादा कब्र को भूल गए, हमारे खानदान के लोगों को भूल गए। मगर अगर एक 8 साल के बच्चे से सवाल किया जाए बेटा जरा ये बता दे गौस आजम का मजार कहाँ है, तो आज तेरे बच्चे पुकार करके कहेगा गौस आजम का मजार आज भी मौजूद है, जाकर के ज़ियारत कर लो। और हर इंसान बच्चा ये पुकार करके कहेगा। आज पूछ लिया जाए बेटा ये बता दे गरीबे नवाज का मजार कहाँ है, तो आज तुम्हारा बच्चा पुकार करके कहेगा गरीबे नवाज का मजार आज भी मेरे मोहल्ला में मौजूद है। क्यों साहब? 1000 साल का जमाना गुजर जाने के बाद भी हमने गौस आजम को नहीं भूला है, हमने गरीबे नवाज को नहीं भूला है। आज सवाल किया जाए जरा ये बता दो सैयद सलार महमूद गाजी का मजार कहाँ है, तो आपके सवाल पर आगे दहर अलाज़ान होकर नजर आएगा। सैयद सलार महमूद गाजी का मजार आज महराइश के अंदर मौजूद है। क्यों साहब? 100 साल गुजर जाने के बाद में आपने दादा के कब्रों को भूल गए, मगर गौस आजम को हमने याद रखा है, गरीबे नवाज को हमने याद रखा है, सैयद सलार को हमने याद रखा है, सरकारे बिहारी को हमने याद रखा है, सरकारे जलसा को हमने याद रखा है। क्यों? इसलिए कि मेरे बाप दादा दुनिया के आए थे वो जमीन के लिए आए थे, और अल्लाह के मुकर्रम बंदे दुनिया के अंदर आए थे वो जमीन के लिए नहीं बल्कि दीन के लिए आए थे। और जो दीन के लिए आता है परवरदिगार आलम उनके नाम को रोशन कर देता है। क़यामत तक अल्लाह के मुकर्रम बंदे उनके नाम लेने पर मजबूर होते हुए नजर आते हैं। वो ज़ात गौस आज़म